بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آ چکا، اور یہ ایسی برکتوں والا اور اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور سب سے بڑا عمل اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اور روزے رکھنے کا وقت چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اور اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے رکنا، بیوی کے پاس جانے سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھا پی رہا ہے تو اس کا صاف سی بات ہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ غلطی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سحری کا وقت اذان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ جیسے ہی ہمارے محلے کے قاری صاحب نے اذان دینی شروع کی اور ادھر سے ہم نے پانی کی بوتل منہ سے لگا لی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ اذان ختم نہیں ہوگی اس وقت تک سحری کا وقت جاری رہے گا۔ حالانکہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی، خطرناک غلطی، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی اذان کا وقت وہی ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اذان ہی نہیں ہوتی جو سحری کے وقت میں اذان دی جائے، وہ اذان دی ہی نہیں جاتی۔ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ اس کا پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے تو جب فجر کا وقت شروع ہوگا اس وقت فجر کی اذان دی جائے گی اور صحیح طور پر مانی جائے گی۔ اگر اذان سحری کے وقت میں دی آپ نے فجر کی اذان تو وہ اذان شمار ہی نہیں کی جاتی، بلکہ دوبارہ لوٹائی جائے گی، دوبارہ ادا کی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ سحری کا وقت اذان سے پہلے تک ہے۔ جو ہی اذان شروع ہوئی، اذانیں شروع ہوئیں، یا یہ کہ اعلانات شروع ہو گئے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو ہمیں فوراً سحری کھانا بند کر دینی چاہیے، بلکہ احتیاطاً پہلے ہی سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہاں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو اور ہم مسلسل، لہذا اس کام میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ سحری کو وقت سے پہلے ختم کر لینا ہے، سحری کھانے پینے کو، اور اس سے پہلے رک جانا چاہیے۔ اور اس غلطی کا خمیازہ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے فجر کے وقت میں بھی ہم نے کچھ کھا پی لیا تو ہم دنیا والوں کے سامنے ہم روزہ دار ہیں اور کھانے پینے سے روکے ہوئے ہیں، خود کو روکا ہوا ہے، بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں ہمارا وہ روزہ شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے پورے قانون کے مطابق ہم نے عمل ہی نہیں کیا، شریعت کے مسئلے کے مطابق ہم نے عمل ہی نہیں کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شریعت کا فرمان ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو فوراً کھانے پینے سے رک جائیں اور کھانا پینا بند کر دیں۔ لہٰذا ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ 1-2 منٹ کے کھانے کے پیچھے ہم پورے دن کا روزہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال عام طور پر یہ دی جاتی ہے کہ اگر دور کا سفر کرنا ہو، کسی گاڑی میں ہم نے سیٹ بک کروائی ہوئی ہو، تو وہاں ہم کتنا زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ 5 منٹ کا بھی رسک نہیں لیتے، بلکہ پہلے ہی وہاں جا کر اڈے پر بیٹھ جاتے ہیں اور گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی بھی یہی مثال ہے کہ ہم 2 منٹ، 1 منٹ کے کھانے پینے کی وجہ سے پورے دن کا روزہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 2 منٹ کھانے سے رک جائیں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو اپنا ہاتھ روک لیں اور صبر کر کے باقی دن گزار لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پورا دن روزے کے ساتھ گزرے گا، اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری کے ساتھ گزرے گا، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور جو ہم سے کھانا رہ گیا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے وہ 1-2 منٹ کی احتیاط نہ کی، بلکہ کھاتے پیتے رہے اور لاؤبالی دکھائی، بے پرواہی دکھائی، اور یہ سمجھتے رہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی مولوی صاحب اذان دے رہے ہیں، حالانکہ اذان اس وقت دی جاتی ہے کہ جب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہم کھا پی رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ روزہ نہیں شمار ہوگا، بلکہ ہمیں اس دن کی قضا روزہ رکھنا پڑے گا رمضان کے روزوں کے بعد۔ لہذا احتیاط ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے، جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
کر کے دکھلایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔